الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی عقائد کورس لیکچر نمبر 10، تقدیر کا بیان۔ سوال نمبر 42، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی یا برائی، وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا تقدیر بدل بھی سکتی ہے؟ جواب: تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، نمبر 2 معلق محض، نمبر 3 معلق شبیہ بمبرم۔ مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اس کا بدلنا ناممکن ہوتا ہے، اس کا بدلنا صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی دعا سے بھی نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ خود چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ جیسے کسی کا موت کا وقت ہو، یا قوم لوط پر عذاب کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے کہ وہ نہیں بدلا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی پھر بھی وہ نہیں بدلا۔ دوسری قسم معلق محض۔ معلق محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں تو وہ بدل جاتی ہے، صرف مقبولان الہی کی دعاؤں سے بدلتی ہے۔ نمبر 3 معلق شبیہ بمبرم۔ معلق شبیہ بمبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا ہو، بلکہ علم الہی میں کسی شے پر معلق ہو، یعنی اگر بندہ کوئی نیک عمل کرے تو بدل جاتی ہے، نفل وغیرہ پڑھے تو بھی بدل جاتی ہے، صدقہ سے بدل جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے بھی بدل جاتی ہے۔ سوال نمبر 44، تقدیر کو جھٹلانا کیسا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 6 شخصوں پر میں نے اور اللہ عز و جل نے لعنت فرمائی ہے، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 تقدیر کا منکر، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ نمبر 2 اللہ عز و جل کی کتاب میں اضافے کرنے والا۔ نمبر 3 زبردستی مسلط ہونے والا حاکم۔ نمبر 4 اللہ عز و جل کے حرام کو حلال ٹھہرانے والا۔ نمبر 5 میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ عز و جل نے حرام کیا ہو۔ نمبر 6 میری سنت کو ترک کرنے والا یعنی چھوڑنے والا، ایسے شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، والدین کا نافرمان اور تقدیر کا منکر، شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سوال نمبر 45، تقدیر کے جھٹلانے والے شخص سے تعلق رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ اس بات پر یقین نہ کرے کہ اسے جو مصیبت پہنچنے والی ہے وہ اس سے خطا نہ ہوگی، جو اسے خطا ہونے والی ہے وہ اسے نہیں پہنچ سکتی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں مجوسی ہوتے تھے، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اور ان میں سے کوئی بیمار پڑے تو ان کی عیادت نہ کرنا، وہ دجال کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام بھی نہ کرنا۔ جو تقدیر کا جو منکر ہے وہ بہت ہی برا ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لائے، تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرے، یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ سوال نمبر 46، کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ جواب: نہیں،
بندے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 47، دوزخ کیا ہے؟ اس کے دروغہ یعنی نگران کون ہے؟ جواب، دوزخ یہ ایک مکان ہے جو ظالموں سرکشوں کے عذاب کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں سخت اندھیرا ہے اور تیز آگ ہے۔ اس میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں اور ہر گھاٹی میں 70,000 اژدہے ہیں۔ بہت بڑے سانپ ہیں اور 70,000 بچھو ہیں۔ ہر کافروں اور منافقوں کو ان گھاٹیوں میں ضرور پہنچنا ہوگا۔ اللہ پاک کے فرشتے حضرت مالک علیہ السلام دوزخ کے دروغہ یعنی نگران ہیں۔ سوال نمبر 48، کن لوگوں کی بخشش نہ ہوگی؟ جواب، عقیدے کی خرابی یعنی کفر و شرک کی حالت میں مرنے والے کبھی نہ بخشے جائیں گے۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے محبوب بندوں کی شفاعت یا محض اپنے کرم سے بخش دے گا۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 10 تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ۔